السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ آج کا سبق حلقہ کشف المحجوب کتاب ہے حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اس میں شیخ لکھتے ہیں، شیخ ابو حازم المدنی رحمہ اللہ تبع تابعین میں سے بہت نیک اور مقبول صالح بزرگ، بعض مشائخ طریقت کے پیشوا اور امام تھے، اور فقر میں سچی ثابت قدمی اور مجاہدہ میں کامل روش رکھتے تھے۔ عمر بن عثمان مکی آپ کے بتائے ہوئے اعمال اور احکام کے بڑے سخت پابند تھے۔ آپ کا کلام سب دلوں کو پسند اور مشائخ کی بہت سی کتابوں میں مشہور ہے۔ آپ سے آپ کے خادم روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے آپ سے پوچھا، آپ کا مال کیا ہے؟ تو فرمایا، اللہ نے ہر حال میں راضی رہنا اور لوگوں سے بالکل بے نیاز۔ جو اللہ سے خوش ہو وہ خلقت سے بے پرواہ ہوتا ہے، اور ایک مرد کامل کی سب سے بڑا خزانہ رضائے الہی ہے، اور اس میں اللہ جل شانہ کے ساتھ غنی ہونے کا اشارہ ہے۔ پر جو شخص حق تعالی کی وجہ سے غنی ہوتا ہے وہ غیر سے بے نیاز ہوتا ہے، اور درگاہ الہی کے سوا کسی اور کی طرف راستہ جاننا اور نہ کسی اور کا ذکر کرنا، اور ظاہر باطن میں اسی کو پکارتا ہے۔ ایک شیخ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ سوئے ہوئے تھے۔ میں تھوڑی دیر ٹھہر رہا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو مجھے دیکھ کر فرمانے لگے، میں نے اس وقت پیغمبر علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ حضور نے پیغام دے کر فرمایا کہ مال کے حق کی حفاظت کرنا حج ادا کرنے سے بہتر ہے، لوٹ جا اور اس کی دلجوئی کر۔ چنانچہ میں وہاں سے لوٹا اور حج کر کے مکہ شریف نہ گیا، اور اس سے زیادہ میں نے اور کوئی بات آپ سے نہیں سنی۔ یہ چھوٹا سا مختصر تذکرہ شیخ ابو حازم المدنی رحمۃ اللہ علیہ کا پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہے، اور نیچے حاشیے میں ایک بات لکھی ہے جس کے بارے میں آقا نے خواب میں آپ سے فرمایا کہ مال کے حق کی حفاظت کرنا حج ادا کرنے سے بہتر ہے، لوٹ جا اس کی دلجوئی کر۔ لکھا ہے اس سے مراد والدہ ان سے ناراض ہوں گی، کہ ان سے والدہ ناراض تھی، جس کے لیے انہیں آقا نے خواب میں اشارہ فرمایا۔ اور ایک اور جگہ میں نے پڑھا تھا، یہاں نہیں کسی اور جگہ، کہ وہ بی کے کچھ حقوق تھے جس سے انہوں نے کچھ کمی ہوئی، اور انہوں نے حج کو افضلیت دی اور حج پہ تشریف لے آئے، تو آقا نے اس بارے میں شاید اشارہ فرمایا۔ ساری فقیری اور ساری ولایت حقوق پہ ہے، حقوق وہ پڑوسی کے حق ہے، وہ ماں کا حق ہے، وہ بیوی کا حق ہے، وہ اپنے کسی محسن اور مخلص کا حق ہے۔ ساری فقیری حقوق پہ ہے۔ وہ اپنی نوکری کا حق ہے، وہ اپنے کاروبار کا حق ہے، اپنی زندگی کے جتنے بھی حقوق ہیں ان پہ غالب اور ان پہ قادر، اس طرح
کہ میں سارے حق 100% ادا کر دوں. ساری فقیری اسی میں ہے. اگر جنگلوں میں نکل جانا اور ماں کو اور بیوی کو اور اولاد کو چھوڑ جانا بہت بڑی عبادت تھی، تو پھر آقا بھی ایسے کرتے اور سارے اہل بیت آل رسول بھی ایسا کرتے. حقوق کو جانا. ایک ہے وظیفہ زندگی اور ایک ہے وظیفہ قلبی. وظیفہ قلبی خشوع ہے، اللہ کی ذات عالی کا دھیان ہے اور اللہ کی ذات عالی کا تعلق ہے. یہ وظیفہ قلبی ہے. اور وظیفہ زندگی معاشرے میں پھیلے ہوئے میرے اوپر جتنے لوگوں کے حقوق ہیں ان کا ادا کرنا. ایک یہ ہے کہ میرے حقوق ہیں، اسے چاہیے مجھے سلام کرے، میں عمر میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے، یا میں مقام اور مرتبے میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے، یا یہ ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں وہ کھڑا ہوا ہے، یا میں سواری پہ ہوں وہ نیچے بیٹھا ہے. حقوق یہ ہے سواری والا نیچے والے کو سلام کرے. ایک یہ ہے کہ ساری دنیا کے سارے حقوق میرے ذمے ہیں. کوئی ادا کر دے اس کی مہربانی ہے، اور نہ کوئی ادا کرے تو مجھے اس سے شکوہ نہیں. آل رسول کی ایک بہت بڑی ہستی تھی حضرت عبداللہ بن عباس، اور اس امت کے بہت بڑے محدث ہیں، اور ان کی ایک تفسیر بھی ہے، تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک شخص نے ان کا مخالف تھا. یہ ازل سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، جو بھی دعوت کا کام کرے گا اس کے مخالف ضرور ہوں گے، جو تسبیح کا کام کرے گا اس کا مخالف کوئی نہیں ہوگا. تسبیح کا کام، تسبیح سے مراد بس تسبیح لے کے کسی غار میں چلے جائیں، تسبیح لے کے دنیا سے کنارہ کشی کر لے، تسبیح ذکر اعمال کر کے اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو جائیں، یکسو ہو جائیں، اس کا کوئی مخالف نہیں ہوگا. لوگ اس کو بزرگ بھی کہیں گے، اس سے پھونکے بھی مروائیں گے، اس کا ہاتھ بھی چومیں گے. یہ صرف اپنی ذات کو لے کر چلے گا، کیونکہ وہ شیطان کا دشمن نہیں ہے. کہ شیطان بھی ایک دعوت دیتا ہے، وہ شیطان کی دعوت ہے. جب یہ اللہ کے نام کی دعوت دیتا ہے تو یہ شیطان کے مقابلے میں اصل میں آ رہا ہے. یہ کہتا ہے تو اپنی چلا، میں دیکھتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تیرا اپنا دین ہے، میرا اپنا دین ہے، میں تیرا دین نہیں مانتا. یہ دعوت دینے والا اصل میں چیلنج کرنے والا ہے، طاغوت کو، شیطان کو چیلنج کرتا ہے. اور جو تسبیح پڑھنے والا ہے وہ دعوت دینے والا نہیں ہے، وہ صرف اپنی بخشش اور اپنی اصلاح کا فکر لیے پھر رہا. شیطان کا وہ بھی دشمن ہے لیکن کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، کیونکہ وہ تنہا ہے. اور جو انسانیت کو لے کے چل رہا، جنات کو، انسانوں کو لے کے چل رہا، وہ اس کا بڑا دشمن ہے، اور وہ سب سے پہلے اسی پہ ہاتھ ڈالتا ہے. تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں جی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. ایک حاسد نے جا کے سارے سرداروں کو کہا کہ کل صبح عبداللہ بن عباس کا میں علشی ہوں اور میں ان کا خادم ہوں، اور ان کی طرف سے میں پیغام لایا ہوں کہ آپ کی دعوت ہے. سارے سردار اپنے غلاموں کے ساتھ صبح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ تھے. یہ حیران ہوئے، غلام نے آ کے بتایا کہ آپ کے دروازے پہ تو سارے سردار موجود ہیں اور ایک ہجوم ہے مخلوقات کا، کیوں آئے ہیں؟ کہ آپ نے دعوت کے لیے بلایا ہے. انہیں کس نے کہا ہے؟ کہ فلاں بندے نے. سمجھ گئے. اچھا مرحبا، آئیے. سب کو بٹھایا،
پھل میوے منگوائے، ان کے سامنے رکھے، فوراً گوشت، کھانے، چیزیں پکوانے کی ترتیب باورچی منگوائے اور اس کی ترتیب بنوائی، اور اپنے بندوں کو بٹھایا، ان سے باتیں کرو، انہیں پھل میوے کھلاؤ، جب تک کھانے تیار ہوئے اور انہیں کھانے کھلائے، بڑے خوش ہوئے کہ آج تو آپ نے کمال کر دیا، پہلے پھل میوے کھلائے اور آج تو آپ نے قرآن کی ترتیب پہ ہمیں کھانا کھلایا، وفواکہ مما واللحم، پہلے میوے اور پھر لحم، گوشت آتا ہے، آج تو آپ نے کمال کر دیا، یہ کیا کر دیا؟ آپ نے اپنے خادم سے پوچھا، یہ بتا کہ جتنا خرچہ آج ہوا ہے، اگر ہم روزانہ ایسے ہی کھانا کھلائیں تو ہمارا بجٹ ساتھ دے گا؟ بے بہا مال ہے۔ اس پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، صحابہ کرام نے، اہل بیت نے آقا کی حیات مبارکہ میں فقر کی انتہا پہ پہنچے ہیں، اور یہ فقر کی انتہا ہے کہ بچے بلک بلک کے جان دے دیں اور ماؤں کے سینے تڑپ جائیں اور ماؤں کے کلیجے کٹ جائیں، پر کفر اور حرام کی راہوں پہ قدم نہیں اٹھے۔ آقا کو چھوڑ دیتے تو مال دولت ان کے قدموں میں تھا، انہوں نے حرام کی راہوں کو نہیں چھوا، لیکن یہ قربانیاں اور مجاہدے سدا ان کے ساتھ نہ رہے، چند سالوں کے تھے، اور فقر کی انتہا یہ ہے کہ پیٹ پہ ایک پتھر، اس کے بعد پھر دوسرا پتھر، پتھر باندھنے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے اندر، اور کچھ تسلی ہو جاتی ہے کہ شاید انسان کمر سیدھی کرنے کے قابل ہوتا ہے، چونکہ ہم نے پتھر دیکھے نہیں، باندھے نہیں، اس لیے عجیب سی بات لگتی ہے۔ یہ فقر کی انتہا ہے، مفلسی کی، غربت کی، فائنانشلی کرائسس، کاروباری عروج و زوال کی انتہا ہے۔ لیکن آل رسول اور اصحاب رسول، محمد اور آل محمد، ان حضرات میں سے کسی نے، آل محمد اور اصحاب رسول نے، حرام کی راہوں کو نہیں چھوا۔ اس کے صلے میں اللہ جل شانہ کی طرف سے جو نعمت ملی، وہ نعمت یہ ملی کہ ان کے لیے اللہ نے حلال روزیوں کا غیبی انتظام کیا، اور حلال روزی کا انتظام یہ ہے کہ ایک پوری بہت بڑی جماعت آپ کے ہاں کھانا پرتکلف کھا کے گئی تو اپنے غلام سے پوچھ رہے کہ کیا ایسا ہے کہ ہم روز کھلائیں؟ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہے، اور اعلان کر دیا کہ کل بھی آپ کا یہی کھانا ہوگا، اور کل بھی آپ کا ایسے ہی دعوت ہوگی، اور روزانہ آپ کی ایسی دعوت ہوگی، روزانہ آپ کی ایسی دعوت ہوگی۔ اس سارے مضمون میں جو آج آپ نے پڑھا، اس سارے مضمون میں حقوق کی بات ہے، حقوق کی۔ صحابہ اہل بیت نے زندگی کے حقوق ادا کیے، اپنے مرشد حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مرشد کے رب اللہ جل شانہ کے حق کو پہچانا، پھر مرشد نے جو زندگی کے حقوق دیے ان کو پہچانا، حق در حق پہچانتے چلے گئے، کسی کا حق نہیں کھایا، کسی کا مال نہیں کھایا، کسی بھی شکل میں رب نے اس کے صلے میں ان کے لیے بے بہا رزق کا وسیع انتظام کر دیا۔ میرے پاس بڑے بڑے مالداروں کے، جاگیرداروں کے، بڑی بڑی ہستیوں کے اولادیں اور نسلیں آتی ہیں، اور ان کی زندگی میں فقر، فاقہ، غربت، تنگ دستی، حالات کی سختیاں، مفلسیاں میں نے دیکھی ہیں، اور اس کے پیچھے یہی ہوتا ہے کہ ان کے بڑوں نے حلال حرام، جائز ناجائز کی کوئی تمیز نہیں کی، نہیں کی۔ ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا نکا منشی،
نکا کہتے ہیں چھوٹے کو، نکا منشی، قد کے چھوٹے تھے، نکا منشی، نکا منشی۔ شادیاں بھی بہت ساری کی، اولاد بھی بہت ساری۔ میں ایک دفعہ ایک مسجد میں بیٹھا تھا، تو مجھے ایک صاحب نے کہا کہ ان کے حالات بہت پریشان ہیں، آپ 2 منٹ تو انہیں دے دیں۔ میں کہا جی بات کیجئے۔ انہوں نے کہا میری والدہ کو حصہ ملا ہے جائیداد کا، نانے کی جائیداد کا حصہ ملا ہے، 20 بیگھے زمین ملی ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس کو ہم نے کاشت کیا تو ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ پھر ہم نے انہیں کہا جی تمہیں طریقہ نہیں آیا۔ عقل مند سمجھدار جو کاشت کے معاملے میں بہت زیرک تھے، انہوں نے کاشت کیا، ان کے حالات بھی ختم ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں ٹھیکے پہ دے دیں، پر ہم ٹھیکہ کم دیں گے اس کا پیسے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ بھی ختم ہو گئے، معاشی طور پہ برباد ہو گئے۔ حتیٰ کہ صورتحال یہ ہے کہ جو بندہ بھی یہ زمین لیتا ہے وہ معاشی طور پہ، نکے منشی کی زمین معاشی طور پہ جو لیتا ہے حصے میں، ٹھیکے میں، کاشت میں، اس کا کچھ نہیں بچتا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ زمین سخت بندھی ہوئی ہے، اس پہ سخت جادو ہیں، جنات کا سایہ ہے، کئی عاملوں نے تعویذ بھی نکالے ہیں۔ ایک شعبے ہوتے ہیں تعویذ نکالنے کے، ایسے کیا، میڈک نکل آیا، ایسے کیا، پتھر نکل آیا، ایسے کیا، سوئیاں نکل آئیں، ایسے کیا، بلیڈ نکل آئے، ایسے کیا، یوں کیا۔ فن ہے۔ ہمارے لاہور میں بھی ایک صاحب ہیں اندرون شہر میں، تو اس نے کہی زمین بندھی ہوئی ہے، جادو ہے، جنات ہیں، فصل برباد ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں میرے دل میں اللہ نے کیا بات ڈالی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے نانا کا شعبہ کیا تھا، کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے وہ فلاں شعبے سے تھے۔ میں نے کہا اس شعبے سے پہلے یہ زمین ان کے پاس تھی؟ کہنے لگے بالکل فقیر تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ہنڈیا پکی ہوئی تھی۔ ایک بچہ جو ہے وہ شرارتی بچہ، وہ اماں کی ہنڈیا کے لکڑیاں اٹھا اٹھا کے پھر پھینکتا تھا، پھر آگ اور بڑھ جاتی۔ اماں کہتی بیٹا نہیں اتنی ضرورت نہیں ہے تو تھوڑی لکڑیاں پھینک، میں اس کو مناسب ہنڈیا پکا رہی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کتنی اس کو آگ کی ضرورت ہے۔ پھر بچہ پھر آتا اماں سے آگ چلا کے پھر لکڑی پھینک دیتا، ہنڈیا اور آگ پکڑتی۔ اماں کہتی چلو ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی، اماں نے لکڑیاں نہ ڈالنے دی، اماں نے لکڑیاں نہ ڈالنے دی، پھر اس نے کیا کیا، مٹھی اٹھا کے مٹی کی وہ ہنڈیا کے اندر پھینک دی۔ اماں کو آیا غصہ، تو غصے اور جلال میں کہا تجھے اللہ حرم کا امام بنائے، بس تو اس قابل ہے، اور تو نے مجھے بہت تنگ کیا ہے۔ اور وہ بندہ شیخ عبد الرحمن تو سدیس بن گیا، اور یہ بات اس نے روتے ہوئے خود کہی تھی، ریکارڈ میں ہے۔ اس کے آنسو تھے اور اپنی انگلیوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور صاف کر رہا تھا، اور یہ کہا کہ اماں نے غصے کی حالت میں مجھے بد دعا دیتی، دعا کیا دی؟ اماں نے کہا تو حرم کا امام بنے۔ چلو حرم کے امام کی بات چلی تو اور بھی سن لیں۔ اس وقت قرت کے اعتبار سے شیخ ماہر ہیں، ماہر، آگے ایک نام ہے مشکل سا مجھے نہیں آتا، موکلی کیا ہے لفظ ہے، معقلی پتہ نہیں اس طرح نام ہے۔ شیخ ماہر کے بارے میں ان کے ساتھ تعلق میں ایک صاحب ہوتے ہیں، مجھے وہیں مدینہ منورہ میں بتایا کہ ان کے والد غریب آدمی تھے، ایک پاکستانی عورت سے شادی کر لی، معقلی ایک قبیلہ ہے جو بھی ہے، جدہ سے دور ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ سب نے کہا تو نے عجمی عورت سے شادی کی،
برادری نے سارا تعلق ختم کر دیا. یہ غریب آدمی جدہ میں آ گیا. اسی پاکستانی عورت سے یہ بیٹا پیدا ہوا اور اس بیٹے کو تعلیم و تربیت دی. اور ماں اکثر ایک بات کہتی تھی کہ میں تو بیٹا پاکستانی عورت ہوں، تیرا باپ عرب ہے، سب نے میری وجہ سے تیرے باپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا، برادری والوں نے نعت کا رابطہ توڑ دیا. بس دعا یہ ہے بیٹا کہ اللہ تجھے کوئی ایسا مقام عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے تیرے قبیلے کا سر بلند ہو جائے اور تیرے قبیلے کا سر اونچا ہو جائے. میری وجہ سے تیرے قبیلے کا سر نیچا ہوا ہے، تیرے باپ کا سر نیچا ہوا ہے اور قبیلہ کہتا ہے کہ ہمارا سر نیچا ہو گیا ہے کہ پاکستانی تو آ کے ہمارے غلام ہوتے ہیں اور تو نے غلاموں میں سے شادی کر لی. ماں کہتی تھی اور قدرت کے فیصلے تانے بانے بنتے تھے. آج شیخ ماہر ہیں اور ان کی کرت ہے اور بادشاہ اور شہنشاہ جھوم جاتے ہیں. تو کیا واقعہ بتا رہا تھا؟ زمین سے پہلے فقیر تھے. چلو فقیر کی بات ہے پھر اور بھی سن لیں. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضاء ہارون الرشید کے چیف جسٹس جس گلی میں رہتے تھے، ماں دھوبی کے پاس بڑھا کے آئی تھی کہ بھئی دھوبیوں کا کام سیکھ لے. حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ جا رہے، دیکھا کہ پیشانی پہ کوئی بندہ ہے، فقیر دیکھ لیتا ہے پیشانی. اگر کوئی فقیر ہے اللہ کا فقیر، حبیب خدا دے فقیران تو صدقے، فقیران دے روشن ضمیران تو صدقے، نہ دولت تو صدقے نہ جنت تو صدقے، تیری زلف دے جاں اسیران تو صدقے، جنا رومی جامی تے سادی نو ڈنگیا، میں انہاں پیاری اکھیاں تے تیران تو صدقے. جس گودڑی وچ پلن لالے حافظ، میں اس گودڑی دیاں لیران تو صدقے. پہچان لیا اس کی پیشانی پہ کچھ ہے. اس بات پہ راضی کر لیا کہ جو مزدوری ملتی ہے مجھ سے لیا کر، اماں کو جا کے دیا کر. اماں سمجھتی رہے گی دھوبیوں کا کام سیکھ رہا، میں تجھے لدنی اور وہبی علم، آسمانی علم سکھاتا ہوں. اور آسمانی علم قال اللہ قال الرسول ہے، قرآن و سنت ہے، کتاب و سنت ہے. سکھاتے 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 ایک غیر مسلم ان کی گلی میں رہتا تھا. اس نے کیا کیا، گلی میں اپنا دیوار بڑھا لی. دیوار بڑھا کے انہوں نے کہا کہ گلی تو مشترکہ ہوتی ہے، آپ نے دیوار بڑھا لی تو ایسے تو نہ کریں. اس نے ایسے طنز میں کہا جب تیری پالکی آئے گی نا میں دیوار ایک طرف کر دوں گا. اور پالکیاں اس دور میں وزیروں کی ہوتی تھی، وزیروں کی پالکیاں ہوتی تھی. آپ کو یاد ہوگا پرانے حج پہ جانے والے، اب تو ویل چیئر پہ معذور لوگوں کو طواف کرواتے ہیں، سعی کرواتے ہیں. پہلے پالکیاں ہوتی تھیں، حبشی ادھر اٹھاتے تھے، ایسی پیڑیاں سی ہوتی تھیں پالکیاں، اس میں اٹھا کے طواف کرتے تھے. ایسے اوپر معذور آدمی مرد عورت پالکی کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا تھا. پالکی پہ وہ چھوٹی سی ہوتی تھی، وہ شاہی پالکیاں ہوتی تھیں جسے بندے اٹھاتے تھے، ڈولی پالکی. تو کہا جب تیری پالکی آئے گی نا میں پھر کتاب گھر جو ہے وہ مختصر کر دوں. مرشد نے ایک دفعہ فرمایا کیا وقت ہوگا، پستے کے تیل میں اور پستے میں بجھے تو فالودے کھائے گا، پستوں کے میوے کے ساتھ. سنتے تھے حیران ہوتے تھے. ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو عظیم مقام دے دی. اچانک ایک واقعہ ہوا، ان گمنامی سے ناموری میں آ گئے اور ایک وقت آیا کہ بادشاہ نے انہیں اپنا چیف جسٹس بنایا. جب چیف جسٹس بنایا تو ان کے لیے پالکی کا انتخاب ہوا. اب جب پالکی لے کر گئے تو گلی میں سے پالکی گزر نہیں سکتی تھی. پالکی کھڑا کے اس کو بلایا کہ بھی آپ مکان ادھر کر، پالکی آ گئی ہیں.
تو اس نے مکان پھر مختصر کر دیا، جو گلی پہ اس نے ناجائز قابضین تھا تو اسی کی طرف کر دیا۔ ایک دفعہ کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ مقام کیسے حاصل کیا؟ فرمانے لگے سبق میں باقاعدگی اور اپنے شیخ کے چہرے پہ نظر رکھی، اور جو کچھ ملا ہے مجھے ان کی آنکھوں اور پیشانی سے ملا ہے۔ میں حیران ہوا اس بات پہ۔ ایک دفعہ سخت بارش تھی اور میں نے حضرت کی درس میں شامل ہونا تھا، تو بارش بہت سخت تھی، تو میں سردی بھی تھی، پھر مجھے ایک ترکیب سوجی۔ میں نے بڑا سا مٹکا لیا اور مٹکے کے اندر کتاب ڈالی اور مٹکے کو اوندا کیا۔ کوئی واٹر پروف نظام تو تھا نہیں۔ اب میں خود بھیگتا جا رہا ہوں اور مٹکے کے اندر کتاب ہے، اور میں اپنے شیخ کے درس میں پہنچ گیا، اور میں نے کوئی وقت ان کا ناغہ نہیں کیا، اور ہمیشہ ان کی آنکھوں اور پیشانی سے میں نے توجہات پائیں، اور میرا دل روشن ہوتا گیا اور کھلتا گیا، اور میرے دل کی گرہیں ایسے سمٹتی کھلتی گئیں، حتیٰ کہ شیخین اور صاحبین، صاحبین سے مراد امام یوسف اور امام محمد، یہ دو ہیں۔ جہاں بھی دین کا مسئلہ آئے گا صاحبین کی رائے یہ ہے، اور صاحبین سے مراد صاحب اور صاحبین، صاحب اور صاحبین ان کی جمع، ان سے مراد امام یوسف اور امام محمد ہیں رحم اللہ۔ امام یوسف اور امام محمد۔ وہ جو نکا منشی تھا وہ غریب تھا بہت زیادہ، اور مال کسی اور ذریعے سے آتا گیا، جائیداد بنتی گئی، آتا گیا، جائیداد بنتی گئی، مربوں کے مربع زمین بن گئے، مال کے ذرائع کا پتہ نہ چلا، مشکوک سے مشکوک تر ذریعہ تھا جس کی وضاحت میں مناسب نہیں سمجھتا، اور مر گیا، اور غربت اور تنگ دستی ان کا پیچھا کرتی رہی۔ ان کی ایک بیٹی میری والدہ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا کرتی تھی، ایک دفعہ بیان کر رہی تھی کہ کہاں 4 مربع زمین، اور کہاں یہ عالم ہے کہ فقر اور غربت کی انتہا ہے، ایک وقت کی شاید ہو یا نہ ہو۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اور یہ بات میں اپنے دل کے کان کھولوں اور آپ اپنے سر کے کان کھولیں۔ رزق مشکوک مسلمان کو کبھی راس نہیں آئے گا، کافر کو ہمیشہ راس آئے گا۔ میں جا رہا تھا، کہنے لگے میرے وڈے بھرا کو حرام پچایا ہے، میرے کو کیا نہیں پچایا۔ پچنا سمجھتے کہ میرے بڑے بھائی کو حرام راس ہے، مجھے راس نہیں ہے، میں جب بھی کلا بازی کھاتا ہوں الٹا گرتا ہوں۔ کہ میرے بڑے بھرا کو حرام پچایا، میرے کو کیا نہیں پچایا، نیا دیمار پر بھی او کو کیا نہیں پچایا، وہ بھی میں منہ دھا ڈٹے۔ جب بھی میں کوئی الٹا کام کرتا ہوں، دوسرے لفظوں میں ڈنڈی مارتا ہوں تو ڈنڈا لگتا ہے، جب بھی میں ڈنڈی مارتا ہوں کیا لگتا ہے؟ ڈنڈا لگتا ہے۔ کبھی بھی مشکوک رزق مسلمان کو راس نہیں آئے گا، آپ حیران ہوں گے۔ ایک دوسرا، جادو مسلمان پہ زیادہ اثر کرے گا، اور تیسرا جنات مسلمان کے دشمن ہوں گے۔ اچھا خاصا بندہ کہے گا انگریزوں کو تنگ نہیں کرتے، ہمیں کو کرتے۔ یہ میں آج آپ کو تین باتوں کی وضاحت دے رہا ہوں، اور بڑی کام کی 3 باتیں ہیں، چبھتے ہوئے سوال ہیں تینوں۔ مشکوک رزق، سود۔ اس وقت دنیا میں سب سے بڑے غیر مسلم ہیں جو سود کے بیپار کر رہے ہیں، نظام چل رہا ہے، ان کا مال بڑھتا جائے گا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے
ان کے پاس ایک پیکج ہے، دو پیکج نہیں. وہ پیکج یہ ہے مرنے سے پہلے کا، مرنے کے بعد کا پیکج تو آپ کے پاس ہے. جنت کے وعدے ان کے ساتھ ہیں یا آپ کے ساتھ ہیں؟ قبر کی کشادگی ان کے لیے یا آپ کے لیے؟ نور قبر کا، روشنی قبر کی بچھونے، قبر کے خوشبو، قبر کی غلام، قبر کے نکیرین کے سوال و جواب کی آسانی یا خلاصی قبر کی آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ نہیں. ان کا نظام صرف مرنے سے پہلے کا نظام ہے، آپ کا نظام مرنے کے بعد کا نظام ہے. وہ ایک جہان کے انسان ہیں، آپ دو جہانوں کے انسان ہیں. جیسے میرے آقا دو جہانوں کے رحمت للعالمین تھے، آپ ایک جہان کے انسان ہیں، وہ دو جہانوں کے انسان ہیں. آپ کا نبی دو جہانوں کا، تو آپ کا نظام بھی دو جہانوں کا ہے. تو اس لیے اللہ پاک کہتا ہے کیا خیال ہے تیرے لیے میں نے یہ سارے نظام بنا کے رکھے ہیں، تو پھر ادھر جاتا ہے، پھر ادھر جاتا ہے. ایک مائی تھی، اس نے کھیر بنائی ہوئی تھی، کھیر بنائی ہوئی تھی بڑی، اس میں میوے وغیرہ ڈال کے، بچے بیٹھے کھا رہے تھے. تو ساتھ ہی پہلے گھر ہوتے تھے، ایک ہی صحن ہوتا تھا، اس کا گھر، ایک بھائی کا ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، اس طرح صحن ایک ہی ہوتا تھا. ساتھ والوں نے روٹی کے ٹکڑوں کا بھات بنایا. کبھی کھایا آپ نے؟ سوکھی روٹی کے ٹکڑوں کا بھات، نیند نہ جانے ٹوٹی کھاٹ، پیاس نہ جانے دھوبی گھاٹ، بھوک نہ جانے جھوٹا بھات، عشق نہ جانے ذات. دل پہ لگی ہے ایک عاشق کو جا کے. ہاں ایک بیٹھا ہے عاشق، اس کو دل پہ لگے، کہنے لگے ایمان والے آ سچ آ کے، عشق نہ جانے ذات. ادھر پکا ہوا تھا روٹی کے خشک ٹکڑوں کا بھات، ادھر بہترین کھیر. بچہ یہ کھا رہا تھا، ادھر سے آواز آئی ہم تو ٹکڑوں کا بھات کھا رہے. اٹھنے لگا نا، اماں نے پکڑ کے کھینچ کے تھپڑ مارا، کرے بیٹھ یہاں، بیٹھ یا کھا. وہاں جاتا ہے. اب یہ رو بھی رہا تھا، کھا بھی رہا تھا، انگلیوں سے کھا رہا تھا، انگلیوں سے کھا رہا. ماں کو پتا تھا کہ یہ نعمت تیری ہے، اس کی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کو پتا ہے کہ تو دنیا میں اپنی مل، فیکٹری، سود کے کام سے، حرام راہوں سے، اپنا گھر کسی کا پیسہ کھا کے، کسی کا مال کھا کے، کسی کے ساتھ لین دین میں ہیرا پھیری کر کے تو مال کمائے گا، کچھ نہیں بچے، کچھ نہیں بچے. سدا یاد رکھیے گا، مسلمان کو جب بھی ڈنڈی مارے گا ڈنڈا لگے گا، یا اس کو لگے یا اس کی نسلوں کو لگے، ڈنڈا لگے گا. اس کو لگے یا اس کی نسلوں لگے. دوسری چیز جنات مسلمان کو تنگ کریں گے. اچھا غیر مسلموں کو بھی تنگ کرتے ہیں، واقعات ہیں بہت، نیٹ بھرا ہوا، کتابیں بھری ہوئی، تنگ کرتے ہیں. مسلمان کو زیادہ تنگ کریں گے. کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں ایمان اور اسلام، ایمان والے، جو باطل اور نجس جنات سے اعمال کے ذریعے ٹکراتے ہیں، کیونکہ جنات شیطانی دنیا میں ایمان اعمال سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ایمان اعمال کے قریب ہو کے اللہ کے قریب جانا چاہتے ہیں. ان کو غصہ آتا ہے، پھر وہ کبھی بیماری کی شکل، کبھی بچے کی شکل، کبھی کس شکل، کبھی کس شکل میں ان سے انتقام لیتے ہیں، یا پھر اللہ کے نیک بندوں کی نسلوں سے انتقام لیتے ہیں. ان کو گناہوں اور برائیوں اور بدکاریوں اور دنیا داریوں میں ڈال کے نیک بندے کی نسلوں سے بھی انتقام لیتے ہیں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ ہاں بھائی، ایک حرام رزق، دوسرا جنات، اور تیسرا جادو.
یہ جادو بھی ہمیشہ ان لوگوں پہ اثر کرے گا جو ایمان والے ہوں گے، ان لوگوں پہ اثر کرے گا جو ایمان والے ہوں، ان پہ اثر کرے گا، کیونکہ جادو کفر ہے، کفر ہے، اور کفر پہ اثر نہیں ہوتا۔ کفر دو کڑواہٹوں کو ملاؤ تو ایک بہت بڑی کڑواہٹ بن جائے گی، لیکن دودھ اور کڑواہٹ کو ملاؤ تو دودھ کڑوا ہو جائے گا۔ مومن دودھ ہے، ایمان دودھ ہے، اسی پہ اثر کرے گا اور خوب اثر کرے گا۔ ان پہ بھی اثر کرتا ہے، ان کا بھی اپنا ایک جادو ہے، لیکن ایمان والے پہ زیادہ اثر کرے۔ بچہ کھا رہے کھیر، ادھر ٹکڑوں کا بھات تھا، خشک ٹکڑوں کا، انگلی سے اب رو بھی رہا ہے، کھیر بھی کھا رہا ہے، کیونکہ ماں کو پتا ہے اس کھیر کی طاقت، لذت، تاثیر زیادہ ہے، اس کی تاثیر نہیں، وہ غربا کا بھوجن ہے، غریبی کا ایک سلسلہ ہے، ٹکڑے تھے، پکایا، تھوڑا سا میٹھا ڈالا، ٹکڑے کھا لیے۔ ایک تھی افطاری، تو میں کالج میں پڑھتا تھا، میں کالج سے سیدھا آیا، ایک مسجد تھی، نیل کی بستی تھی، وہاں کالج سے سیدھا آیا، افطاری تھی، دسترخوان بچھا ہوا تھا، کھجور تھوڑی تھوڑی پڑی ہوئی تھی، سادہ پانی تھا، کھجور کھائی، سادہ پانی۔ ایک بندہ نا تھال میں کھیر لے آیا، جستی تھال تھا، اس میں کھیر لے آیا۔ کھیر ایسی تھی کہ چاول علیحدہ تھے، دودھ علیحدہ تھے، پتہ نہیں کیسی تھی، کوئی چمچ نہیں تھا۔ مجھے اس بابے کا نام بھی یاد ہے، بابا محمد علی تھا، سامنے بیٹھا، ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھے۔ اب میں سمجھ نہیں آ رہی چمچ، میں نے انگلی کیا تو دو چاول میری انگلی پہ ٹکے، باقی کھیر نیچے گر گیا۔ دو حل ہیں، یا تو کوئی چمچ آئے یا اسی تھال کو اٹھا کے منہ لگائیں، وہ ممکن نہیں۔ 7 چائے کی پیالیاں پڑی تھیں جن میں کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، وہ کھجوریں تو کھائی جا چکیں، وہ پیالی میں نے اٹھائی، اسی سے کھانا شروع کر دیا۔ ایک اور تھا، اس نے بھی پیالی اٹھا لی، 2 پیالیاں تھیں غالباً۔ بابے نے دیکھا کہ کیونکہ افطاری کے آخری وقت میں نفسا نفسی کا عظیم نظام ہوتا ہے، ایک ولیمے میں ایک افطاری میں بڑی نفسا نفسی ہوتی ہے، قیامت کا سامان ہوتا ہے۔ اس وقت جس میں ولیمے کھانا کھلے تو کہنے لگا دنیا میں سب سے اچھا انسان تجھے کون سا آدمی لگتا ہے؟ کہنے لگا جو کہتا ہے کھانا کھل گیا وہی مجھے دنیا میں سب سے اچھا آدمی لگتا ہے۔ وہ کیا کیا؟ سالن پکا ہوا تھا، اس کی لکڑی والی ڈوئی لے آیا، اس ڈوئی سے کھانا شروع کر دیا بابا محمد علی نے۔ میرا اللہ کہتا ہے یہ کھیر پکی ہوئی ہے، تیرے لیے کھیر ہے تو کھیر استعمال کر۔ اس لیے مسلمان کو چاہے وہ نکا منشی ہو، چاہے وہ میں آپ ہوں، کبھی بھی مشکوک مال نسلوں تک خیر کا ذریعہ نہیں بنے گا، اور برکتوں کا ذریعہ نہیں بنے گا، اور راحتوں کا ذریعہ نہیں بنے گا، بلکہ وہ مشکوک مال ان کی نسلوں میں جا کے انوکھا نظام پیدا کرے گا۔ میں سفر میں جا رہا تھا تو ایک ایکسین ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بہت بڑی گدی ہے، دربار ہے بہت بڑا بر صغیر کا، اس کے ساتھ میری ایک ہیڈ ہے، وہاں میری پوسٹنگ ہو گئی۔ فون آیا مخدوم صاحب کی، بہت بڑی ایک ہستی، ان کی والدہ کا، ہاں بھائی تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے، تجھے پتہ نہیں کہ یہاں مچھلی بھیجا کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی مجھے پتہ نہیں۔ فوراً مچھلی بھیج، کہنے لگا میں نے 5-10 کلو مچھلی بھیجوا دی۔ تو فون آیا کہ یہ اپنی مچھلی واپس بھیجوا، یہ مچھلی بھیجنے کی ہے؟
اس نے کہا جی وہ بیگم صاحبہ کیا 2 من مچھلی بھیج۔ اس کے بعد بیٹے کا فون آیا کہ سنا ہے کہ بہت مال کھا رہے ہیں، فوراً یہاں حصہ پہنچا۔ اور دولت کا عالم یہ ہے کہ ان کا انگلینڈ میں بھی بنگلہ ہے، ان کا لاہور میں بھی، ان کا کراچی میں بھی، ان کا اسلام آباد میں بھی، ان کا امریکہ میں بھی۔ دولت کی انتہا ہے، کوئی آپ گمان نہیں کر سکتے، میرے خیال میں نہیں آ سکتا۔ مشکوک مال نے باپ دادے سے ایسی جڑیں پکڑیں کہ ان کو رزق حلال ان کو اب موافق نہیں آیا۔ اور ایک چھوٹی سی نکتے کی بات کہتے ہوئے میں آگے چلا جاؤں گا، خود ہی سمجھتے رہیے گا۔ میرے پاس کئی مریض ایسے آئے کہ جن پہ بعض اوقات میری دوائیں اثر کرنا چھوڑ گئیں۔ جب میں گہرائی میں پہنچا تو میں نے کہا اس کا علاج صرف استغفار اور توبہ ہے کہ حرام راہیں ایسی ہوئیں، حرام راستوں میں جاتا ہوں تو میں مرد ہوتا ہوں، بیوی کے قریب جاتا ہوں تو میں کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے حلال کی راہیں، حلال کے راستے بند کر دیے۔ میں نے کہا اس کا علاج صرف استغفار ہے، تیرے لیے حرام کے اللہ نے حلال کی راہیں اور ناراض ہو کے بند کر دی ہیں۔ ولایت فقیری، طریقت، کشف، کمالات، اس کا تعلق سارا کا سارا کسب حلال سے ہے کہ حلال راہیں ہمارے اندر چلی جائیں، جہاں سے آئیں، جیسے آئیں، جس طرح آئیں۔ ہمارا لباس اور ہماری سواری اور ہماری بود و باش، ہمارا ظاہر نہایت بہترین رہے، اس کی انتہا ہمیشہ ذلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سود کی انتہا تنگ دستی ہے۔ کہاں سے مال آیا، کیسے آیا، کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ کیا میرے والد نے بیٹیوں کو حق دیا تھا؟ کیا ان کے والد نے بیٹیوں کو حق دیا تھا؟ کیا ان کے والد نے بیٹیوں کو حق دیا تھا؟ ان کا معاملات کی زندگی کیسی تھی؟ میں ایک دفعہ ایک صاحب کے ساتھ اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، مجھے فرمانے لگے ان کے جانے کے بعد تیرا ان سے کیسے رابطہ ہوا؟ میں نے کہا جی ہم اکٹھے مسجد میں ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ مجھ سے فرمانے لگے تو نے ان کی نماز دیکھی ہے، ان کے معاملات دیکھے ہیں؟ کہ نہیں۔ میں نے لگے میں نے 1962 میں ان سے پیسے لینے ہیں، ابھی تک اس نے نہیں دیا، یہ 90 کے بعد کی بات ہے۔ ایک ہماری تجارتی بہت بڑا ہمارا معاملہ ہوا تھا، تو ان کے پاس ایک چیز پڑی تھی، وہ پورا کا پورا گودام میں نے کہا میرا ہے، یہ پیسے ہیں۔ میرا سودا ہو گیا تھا، اس کی تحریر میرے پاس ہے۔ ایک اور بندہ آیا، اسے پتہ چلا کہ فلاں نے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سودا کیا، وہ آیا، اس نے کہا میں اتنے پیسے زیادہ دیتا ہوں۔ اس نے میرا سودا منسوخ کر کے اس سے سودا لیا اور جلد سے جلد مال اتروا دیا۔ جب میں نے ریڑیاں بھیجیں، بیل ریڑیاں ہوتی تھی نا، کہ مال اٹھا کے لے آؤ، اس نے کہا جی وہ مال نہیں ہے، اس نے کہا میں نے بیچ دیا۔ اور جب میں نے اس کو کہا تو کہنے لگا کہ تو نے مجھے دھوکہ دیا تھا، میرا مال سستا لیا تھا، میں ایسا دھوکہ لینے والا نہیں ہوں۔ میں نے کہا تو نے خود تو کہا تھا میرا مال اتنے میں ہے، اور میں نے تجھے اتنے میں 4 آنے زیادہ کر کے دیا تھا، دھوکہ کیسے تھا؟ کہنے لگا بہرحال مجھے اچھا گاہک لگ گیا ہے، اور میں نے میرے والد صاحب فرمانے لگے یہ پیسے میں نہیں لوں گا، میری نسلیں تجھ سے لیں گی، اور وہ پیسے چھوڑ کے آ گیا۔
میں نے آج تک اس بندے سے پیسے نہیں لیے، اور اس بندے کا ضمیر بھی ہے کہ اس دن کے بعد میرے پاس پھر پیسے دینے نہیں آیا۔ بات ہوئی ختم ہو گئی، بات ہوئی ختم ہو گئی۔ میرے پاس وہی بندہ کچھ سال 2 سال کے بعد آیا، پریشان، بابا تھا بوڑھا۔ کیا ہوا؟ کہہ رہے میں نے گھر کے پلنگ کے نیچے 63 لاکھ روپے رکھا ہوا تھا۔ یہ بات ہوگی کوئی 95-96 کی ہوگی، کم و بیش 95-96 کی ہوگی۔ رکھا ہوا تھا اور وہ غائب ہے۔ ہمارے گھر میں جنات چوریاں کرتے ہیں، اور اتنی بڑی جنات چوری کر کے لے گئے ہیں۔ ان کا ایک پوتا تھا، میں اس کا مزاج سمجھتا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ پوتا جو ہے وہ آپ کا گھر میں ہے؟ کہنے لگے پتہ نہیں۔ میرے ساتھ PTCL نمبر تھا، میں نے کہا یہاں سے پتہ کریں۔ اس نے نمبر گھمایا، اس کا نام پوچھا کہ وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے۔ کہہ رہے کب سے؟ میں نے پوچھا کب سے نہیں ہے؟ جس وقت سے پیسے ہیں اس وقت سے نہیں ہے۔ ہاں۔ میں نے کہا آپ کے گھر جن وہی ہے اور وہی پیسے اٹھاتا ہے؟ مجھے کہنے لگا کہ نہیں، آپ اپنے علم سے چیک کریں۔ مجھے اس کے الفاظ یاد ہیں، اپنے علم سے چیک کریں۔ میں نے کہا میں نے اپنے علم سے چیک کیا ہے کہ مجھے جن وہی نظر آیا ہے، وہی جن ہے، اور اس نے آپ کے پیسے اٹھائے ہیں۔ بھائی وہ پنکھا چل رہا ہے، اصغر تم اٹھو، سارے نہ اٹھیں، کیونکہ پیسے چندے کے نہیں ہیں، میری جیب سے لگے ہیں۔ یہ کیوں چل رہا ہے؟ میں نے، آپ حیران ہوں گے، میری طرف دیکھیں، اس کو چھوڑ دیں، اب میری طرف دیکھیں، پورے تسبیح خانے کے سب کے ڈمر میں نے فری کرا دیے ہیں، کئی پنکھے جل گئے ہیں، ڈمر سے یوں کرتے ہیں، ٹک ہوتی نہیں، پنکھا اندر سے چل کے جل جاتا ہے۔ میں نے کہا سارے ڈمر فری کرو۔ پہلے وہ بڑے ہوتے تھے ڈمر، ٹک ٹک کی آواز آتی تھی، پتہ چلتا تھا، اس چھوٹے سے ہیں، پنکھوں کو جلا دیتے ہیں۔ چندے کا دھندہ نہیں ہے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں، درس کے دوران کہتا ہوں لائٹ کیوں جل رہی ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھی بھی تھک جاتے ہیں بیچارے، وہ بھی سچے ہیں، سر پھرا کہاں سے آ گیا۔ جب تحقیق کی، پتہ چلا کہ اس نے تو ایک نئے ماڈل کی گاڑی نکلوا لی ہے، تو اس نے پیسے کہاں سے لیے تھے نئے ماڈل کی گاڑی کے؟ اور پھر دوستوں کی فلاں مہنگی ہوٹلوں پہ دعوت کر رہا، فلاں جگہ گیا، اس کا جب پیچھا کیا تو آدھے سے زیادہ پیسے ضائع کر چکا تھا، اور آدھے پیسے کسی کے پاس رکھوائے تھے۔ جب اس کے پاس لینے گئے، اس نے کہا میرے پاس تو 1.5 لاکھ روپے رکھوایا تھا، یہ آپ کی امانت موجود ہے، باقی لاکھوں وہ کھا گیا، اور سب چیز ختم ہو گئی، اور لین دین فارغ ہو گیا۔ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا۔ میں آپ کو حقائق عرض کر رہا ہوں، مسلمان کو 3 چیزیں ہمیشہ نقصان دیتی ہیں، ایک جادو، ایک جنات، اور ایک مشکوک رزق، جس میں معاملات میں گڑبڑ ہو، معاملات میں خرابی ہو، معاملات میں خرابی ہو۔ معاملات میں خرابی ہو۔ میری جو دوائیں آتی ہیں، اس کے جو فائدے لکھے ہیں، میں باقاعدہ اس کا آڈٹ کراتا ہوں کہ ہمارا یہ فارمولہ ہے، یہ دوا ہے، اس کے یہ فائدے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی دوا کے فائدوں میں مبالغہ کر رہے ہیں، اس میں وہ چیز نہیں ہے، ہم لکھ رہے۔ ایک ہے اس کو فائدہ ہونا یا نہ ہونا، ایک یہ ہے کہ میرا ضمیر اپنے ایمان کی حالت میں، جو میرا مختصر سا ذرہ ایمان ہے، پہاڑ نہیں، اس کے مطابق کیا میں نے اس کے اجزاء ٹھیک لکھے ہیں؟ یہ میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، جس بندے کے ساتھ چند افراد چل رہے ہوں، وہ بندہ اگر اپنی زندگی کا کوئی عمل بتا دے تو لازم ہے، میں نے فقہا، علماء، اکابر کی زندگی میں دیکھا ہے
کسی نے حضرت لاہوری سے پوچھا، حضرت آپ کے خلاف بہت لوگ باتیں کرتے ہیں، اپنے کشف کا اظہار نہ فرمایا کریں۔ فرمایا میں اس لیے اظہار کرتا ہوں کہ مجھ سے پہلے بھی اگر بزرگ اپنے کشف کو چھپا کے جاتے تو کشف کے واقعات کتابوں میں کہاں سے آتے؟ ٹھیک سمجھ گئے؟ مجھ سے پہلے بھی بزرگ اگر اپنے کشف کو چھپا کے جاتے تو یہ کشف کے واقعات اور یہ اللہ کی جو عطا ہے کشف جس پہ دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، پھر یہ کتابوں میں کیسے آتے؟ پھر فرمایا اہل اللہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جو اپنے کشف کرامات کمالات کو ایسے چھپاتے ہیں جیسے عورت اپنا ناپاک کپڑا، اور ایک قسم وہ ہے وہ اللہ کی نعمت کو کہ اظہار کے طور پہ اس کو اظہار مخلوق میں کر دیتے ہیں، پھر جس کا برتن جیسے ہوتا ہے وہ اس کو ویسے لیتا ہے، لیکن وہ اظہار کر دیتے ہیں۔ یہ میں بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات میں دانستہ یہ بات بتاتا ہوں کہ جس شخص کے ساتھ 4 بندے چل رہے ہوں وہ اپنی زندگی کا کوئی عمل بتائے تو وہ قابل اتباع بن جاتا ہے کہ انہوں نے ایسے کیا تھا، احتیاط ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ محدث ہیں، مفسر ہیں، فقیہ ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ خواب کی تعبیر کے امام ہیں بہت بڑے۔ زیتون کا تیل لیا، کپے بھرے ہوئے آئے، گھوڑے کی کھال کے کپے بنے ہوئے ہوتے تھے، گھوڑے کی کھال کے، ہمارے پاس بھی ایک ہمارے میوزیم میں پڑا ہوا ہے، گھوڑے کی کھال کے، اس میں زیتون کا تیل تھا، آج کے وہ کروڑوں ڈالر کا تھا، اس میں سے ایک مرا ہوا چوہا نکلا۔ آپ نے فرمایا پتہ نہیں کسی مخزن سے ہوگا، مخزن 5 گز ضرب 25 گز کا مخزن ہوتا ہے، یعنی بڑا جو ٹینکر ہے، اب پتہ نہیں چوہا اس میں تھا یا اس چھوٹے کپے میں تھا، اب یہ پتہ نہیں۔ اگر بڑے ٹینکر میں تھا تو سارا تیل خراب، اگر چھوٹے میں ہے تو ایک، لہٰذا بات مشکوک ہوگی، ان کو گرا دو۔ ادھر پارٹی نے، انہوں نے تو بیچ کے پیسے دینے تھے، اپنا کمیشن رکھنا تھا، پارٹی پیسوں کا مطالبہ کیا، انہوں نے قاضی شرح کو جو ہے درخواست دی، قاضی نے سمجھا کہ یہ حق پہ ہیں لیکن قانون کہتا تھا، گرفتار کر لیا۔ ادھر انس بن مالک صحابی فوت ہوئے اور ان کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ یہ پڑھائیں، اور یہ جیل میں۔ آخر ان کو درخواست دی کہ ان کو پیرول کہتے ہیں کیا پتہ نہیں، ان کو وقتی طور پہ رہائی دی جائے، اتنی بڑی ہستی کا جنازہ پڑھانا ہے، رہائی دے، جنازہ پڑھوا کے پھر جیل میں۔ صرف ایک احتیاط، ہمارا ایک سیرپ بنتے، نجات سیرپ تھا، کتنا اس میں تھا، وہ کتنا 4000 لیٹر نہیں تھوڑا تھا، 4000 لیٹر، 4000 لیٹر کیا تھا؟ ہیپیٹائٹس نجات سیرپ۔ کیا گرا اس میں؟ کیا گرا تھا؟ چوہا۔ مولانا سے پوچھا اس کا فتویٰ بتائیں، انہوں نے نوعیت پوچھی، خراب ہوا، گلا، کیا ہوا، کیسے ہوا؟ اب ایک طرف 4000 کیا ہے لیٹر، 4000 لیٹر۔ میں نے اس دن شاید بتایا تو میں تھوڑا بتایا کیونکہ یہ ہمارے ساتھی فیکٹری میں ہوتے ہیں تو انہیں پتہ ہے، 4000 لیٹر اور ہیپیٹائٹس نجات سیرپ، اور آپ جو بوتل ہوتی ہے وہ 120 ml کی ہوتی ہے، چھوٹی، خود سوچیں کتنا نقصان، کتنا گھاٹا۔ اور میری ساری آمدنی کا ذریعہ یہی میری دوائیں ہیں، چندے پہ تو دھندا نہیں، دھندے پہ رندہ ہے، اور فقط ایک ہی بندہ ہے، گندا ہے یا جو بھی ہے بندہ، آمدنی کا ذریعہ تو یہی سورس ہے اور کوئی ہے نہیں۔ تسبیح خانے کا نظام، اجتماع کے خرچے، رمضان کے خرچے، کہاں سے آ رہا ہے؟ یہیں سے آ رہا ہے، مگر پتہ نہیں آ کہاں سے رہا ہے۔ بعض مخلصین اسلام
حمایدین ملت، بزرگان اسلام، وہ اس ریسرچ میں لگ جاتے ہیں کہ یہ مال کہاں سے آ رہا ہے۔ ابھی تک ان کی ریسرچ پوری نہیں ہوئی، مریخ پہ نہیں پہنچے، چاند پہ بڑی دور ہے ابھی تو۔ آخر کار اس 4000 لیٹر کو گرا دی، میں نے کہا بھی گرا دو، اور اس کو گٹر میں بہا دیا۔ کیوں جی؟ گٹر میں بہا دیا۔ ایک چیز تھی، اچھا اس میں کچھ فتوے میں تھوڑی سی رعایت بھی تھی، اگر یہ ہے تو وہی حصہ نکال لیں، یہ کر لیں، اور میں نے کہا گرا دو سارا، کیونکہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ زندگی کی کچھ راہیں ایسی ہیں جس پہ اللہ غیب کے خزانے سے پھر حلال کو پالتا ہے بکریوں کی طرح، حرام کو ختم کرتا ہے کتے اور کتے کے بچوں کی طرح۔ حلال کو پالتا ہے بکریوں کی طرح۔ روز ہزاروں بکریاں، کیونکہ مخلوق خدا نے لنگوٹ کسا ہوا ہے گوشت کھانے میں۔ مخلوق خدا گوشت کھانے میں مخلوق نے چوتھا بدی بدن لنگوٹ کسا ہوا ہے۔ اب بکریاں ختم نہیں ہو رہی، حلال گائے ختم نہیں ہو رہی، اونٹ اونٹنیاں ختم نہیں ہو رہی، بھینسیں ختم نہیں ہو رہی۔ وہ صحرا والے کہتے ہیں کہ انڈیا نے تار لگائی ہے، نقصان ہو گیا ہے ہمارا۔ میں کہ کیوں؟ کہ جہاں ہماری سمنگلنگ رک گئی ہے، وہاں ایک نقصان جو بڑا ہوا ہے، وہ کیا کرتے تھے، ہرنوں کے ریوڑ ہماری طرف دھکیل دیتے تھے کہ وہ خود گوشت تو کھاتے نہیں، ریوڑ کے ریوڑ ہماری طرف دھکیل دیتے تھے، اور ہمارے شکاریوں کی چاندی ہوتی تھی۔ تو تار لگنے سے وہ ریوڑ کے ریوڑ وہیں کے وہیں رہ گئے، وہیں کے وہیں رہ گئے۔ اہل اللہ کے ہاں، اللہ کے ولیوں کے ہاں جس چیز کی سب سے زیادہ احتیاط ہوتی تھی وہ لقمہ حلال کی، لقمہ حلال کی۔ مجھے مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی، پڑھی میں نے، فرمایا میں نے کچھ لقمے حرام کھائے تو میرا 1 مہینے تک میرا جی چاہے کہ میں حرام کاری کروں، 1 مہینے تک میرا جی چاہتا رہا، اور میں استغفار کرتا رہا اور اللہ سے توبہ کرتا رہا، اور بعد میں پتہ چلا کہ میں نے کچھ لقمے مشکوک کھائے تھے۔ اپنی نسلوں پہ ترس کھائیں گے تو پھر معاشرے سے کرپشن ختم ہو جائے گی، پھر یہ ہیرا پھیری ختم ہو جائے گی، اور وقت کا بادشاہ ساری یہ جتنے بھی کرپشن کے خاتمے کے لیے بڑے بڑے ادارے بنائے ہوئے ہیں، اربوں روپے ان کی تنخواہیں، ان کے اخراجات ہیں، یہ اربوں روپے پھر اس ملک و ملت کی تعمیر پہ لگ جائیں گے۔ جب ہر بندے کے دل میں یہ بات آ جائے کہ حرام سے راہیں کبھی بھی سیدھی نہیں ہوتی، حرام سے راہیں کبھی بھی نہیں سلجھتی، اور حرام سے نسلیں کبھی بھی نہیں پلتی، پنپتی، پھلتی، پھولتی، جب نسلوں کو یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر زندگی کے معاملات بہت زیادہ خیر کی راہوں پہ چلیں گے۔ نکے منشی کی ابھی بھی زمین جو لیتا ہے اس کو ڈس لیتی ہے، ایسا کالا سانپ ہے، اس کے ساتھ نحوست ٹریول کر رہی ہے، کنورٹ ہو رہی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، دعائیں بھی منتقل ہوتی ہیں نسلوں تک، اور بد دعائیں بھی منتقل ہوتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اس خاندان کو کسی فقیر کی دعا ہے، اس شخص کو کسی اللہ والے کی دعا ہے، اور بد دعائیں بھی نسلوں تک منتقل ہوتی ہیں۔ اور ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، کبھی لفظ جاب نہ کہیں کہ میری جاب لگ جائے، میری نوکری لگ جائے، بلکہ یہ دیکھیں یہ نوکری تو جو ہے یہ اس کے اندر کیا ایسی چیز ہے جو میری زندگی کو مشکوک کر سکتی ہے۔ میں اس دن پرانے کاغذات ایسے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ سوانے لکھنے کے لیے میں ڈائریاں
کُرید رہا تھا، کاغذات دیکھ رہا تھا، تو میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے محکمہ پولیس کا فٹنس کا وہ دیکھا۔ والد صاحب چونکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، اور 58 میں وہ ڈائریکٹ، جیسے اے ایس پی بھرتی نہیں ہوتے، اے ایس پی، وہ اس دور کا کوئی عہدہ تھا، وہ ڈائریکٹ اے ایس پی بھرتی ہو گئے تھے، 3 دن نوکری کے پھر چھوڑ کے آ گئے۔ اس دور میں 58 میں 58 میں وہ ان کے میں ڈاکومنٹس دیکھ رہا تھا، ان کی ہائٹ لاجواب، فٹنس لاجواب تھی، سرخ سفید ہوتے تھے۔ پٹھان جاتے جاتے ان سے پشتو میں بات کرنا شروع کر دیتے تھے، وہ کہتے تھے شاید 10 اڑے پختون دے۔ کون پختون بیٹھا ہے؟ ہاتھ کھڑے کریں۔ ڈیر پختون دے کا نا۔ ڈوڈے والا کون ہے؟ ماڑی والا کون ہے؟ ڈوڈے والے ستاسو ڈوڈے دیکھنا، وہ ماڑی والے، وہ ماڑی والے۔ ڈوڈے روٹی، وہ ڈوڈے کہتے ہیں، ایک پٹھانوں کی کہتے ہیں، وہ مڑے کہتے ہیں۔ کوئی بنو والا پٹھان بھی ہے، وہ ان کی نسوار بڑی سخت بندے کو بے ہوش کر دیتی ہے۔ نسوار تو ساری ہوتی ہے کہ بنو کی نسوار اخیر ہے۔ ہمارے ہاں ایک بندہ چھپکلیاں مارتا ہے، بانس والے جھاڑو پہ بنو کا نسوار لگاتا ہے، آدھی کالی مرچ کے برابر، ایسے انداز سے دیکھتا ہے، چھپکلی سمجھتی شاید کوئی جو ہے وہ کوئی کھانے کی چیز ہے، وہ ایسے کرتے رہے وہیں گرتی ہے، اور اس کو پھر جوتا مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہیں ایسے تڑپتی بھی نہیں، وہیں مر جاتی ہے۔ ان للہ بنوی نسوار، ایسی تھوڑا سا جھاڑو پہ لگا کے نا، تھوڑا سا ایسے کرتے ہیں۔ تو کیا بات عرض کر رہا تھا؟ میں والد صاحب کا کاغذ دیکھ رہا تھا، اور مجھے ایک دفعہ فرمایا، بیٹا جب میں نے تیرا نام رکھا تھا تو پہلے محمد اور محمود، اور ایک طرف محمد اور محمود، 2 کریمین، میاں نے 2 کریم، 2 کریموں کا درمیان تیرا نام رکھا تھا۔ نام تو تیرا طارق ہے، ایک طرف محمد ہے، ایک طرف محمود ہے، کہ 2 کریموں کے درمیان تیرا نام رکھا تھا، کہ قیامت کے دن 2 کریم ہی کام آئیں گے، ایک رب کریم ہے، ایک محمد کریم ہے، 2 کریموں کے درمیان۔ اور میں نے وہاں جب نظام دیکھا، 3 دن میں سب کو چھوڑ کے آ گیا، اور سارے مجھے پاگل اور دیوانہ کہتے تھے کہ اتنی بڑی جاب جس کے نیچے بے شمار تھانے دار ہوں، ہاتھ آوے، جس کے نیچے بے شمار تھانے دار ہوں۔ یہ ہاتھ آوے والا واقعہ کس نے نہیں سنا؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ ہاتھ آوے کس نے نہیں سنا؟ نہیں سنا؟ وہ میں نے وہ تھانے دار کا واقعہ سنایا تھا جو ہر بات پہ کہتا ہے ہاتھ آوے۔ کس نے نہیں سنا؟ ہاتھ کھڑا کریں، اونچا کھڑا کریں۔ نہیں سنا؟ اچھا، یہ تو آج لگتا ہے نیا مجمع ہے، سارا دم والا مجمع ہے، جن کا دم تو نہیں نکلا۔ میں نے ایک بندے سے کہا، کان میں مسئلہ بتا رہا ہوں، میں کہا خیال کرنا یہ تیرا دم نکال دے گا، دم دلوا کے ہیں، خیال کر، ادھر آ میں تجھے مسئلہ بتاتا ہوں۔ کہہ رہی جی میرے یہ یوں کر رہے تھے، میرے بال گر گئے، میرے ہاتھ پہ بال آ گئے، تو یہ کہہ رہے سوچنا پڑے گا، کتاب میں دیکھنا پڑے گا۔ میں کہ نہیں، دم میں 2-4 ریال صدقہ کر دینا، آخر میں تیرا دم نکال دے۔ وہ عنایت علی شاہ تھے، ایک مغربی پاکستان کے آئی جی پولیس کے، پورے مغرب پاکستان کے، شریف آدمی تھے۔ سول وردی میں، سول گاڑی میں جا رہے تھے لاہور سے ملتان کی طرف۔ جو اکاڑے کے قریب پہنچے تو ایک بندہ نا گٹھڑی بغل میں لیے، تو اس نے ہاتھ کیا لفٹ لینے کے لیے۔ یہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے افسر مزاج، تو وہ بھی ان کے ساتھ پیچھے بیٹھ گیا اور اپنا تعارف کہا کہ میں تھانے دار ہوں، اور پھر اپنے کارنامے سنائے، اور ہر کارنامے کے بعد کہتا ہے ہاتھ آوے۔ ہر کارنامے کے بعد وہ ہاتھ کرتا۔ بعض بندوں کا مزاج ہے نا، ایسے ہاتھ کرتے ہیں، پھر ہاتھ نہ کریں تو ہاتھ کھڑا رہتا ہے۔ ایک دو ایک بعد بندے کا کھڑا رہا، میں نے ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کیا، میں نے کہا اب بات کر رہا ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑے رکھا، میں کہا بات کر، کوئی بات نہیں، آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے، پکا ہاتھ۔ سناتے کارنامے، سناتے پھر تھوڑی دیر کے بعد بات کرے ہاتھ آوے، پھر ہاتھ آوے۔ آخر کار جو ہے وہ بیچارہ کوئی صبر والا تھا، بڑا اس کا برتن تھا،
मगरबी पाकिस्तान का आईजी था। तो जब उस थानेदार की मंजिल आई जहां उसने उतरना था, तो हाथ आवे तो कहानी ऐसी सुनाई कि उसको अपना याद ना। कहने लगा, हुजूर आपने अपना तारुफ नहीं करवाया। उसने कहा, सैयद इनायत अली शाह आईजी मगरबी पाकिस्तान, हाथ आवे। अब थानेदार का कहना वैसे हाथ आवे। थानेदार का हाथ तो ऐसे हो गया, उसने सैल्यूट किया। थानेदार कहाँ, पूरे पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान का आईजी कहाँ, कह रहे हाथ आवे। मुझसे एक दफा फरमाने लगे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, कहने लगे, मियाँ दो करीम नाम है बेटा, मेरी कोशिश है कि तुम्हें हलाल खिलाऊं। मैंने वहाँ देखा मुझ जैसा बंदा नहीं चल सकेगा, ये लफ्ज़ मुझे याद है, मुझ जैसा बंदा वहाँ नहीं चल सके, छोड़ के आ गया। बल्कि हमारे पड़ोस में मेरे दादा का बहनोई था, एक बाबा था, वो खुश था कि मैं आपका बस्ता मैं उठाऊंगा, पुलिस वालों के बस्ते होते हैं ना, यानी बैग, मैं उठाऊंगा। खुश था कि हमारे घर में से एक बंदा जो है पुलिस का बड़ा अफसर बन गया। ये कुछ चीज़ें मैं दानिस्ता अर्ज करता हूँ। मैंने आपको अर्ज किया ना कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत से एक मजमे को लेके चल रहे होते हैं। अगर अपनी ज़िंदगी का कोई मुशाहिदा बयान करें तो वो ज़्यादा असर करता है और वो काबिल अमल बन जाता है। नीयतों को तो अल्लाह ही जानता है। शोहरत मतलूब है या तरगीब मतलूब है? जैसे मैं अर्ज़ करता रहता हूँ, मरने से पहले आप मुझे मुनाफिक नहीं कह सकते, मरने से पहले मैं अपने आप को मुखलिस नहीं कह सकता। तो मौत के वक्त पता चलेगा कि मैं मुखलिस हूँ या था। मरने से पहले मैं अपने आप को मुखलिस नहीं कह सकता, और मरने से पहले मुझे आप मुनाफिक नहीं कह सकते। क्या पता मेरे दिल की दुनिया रब ही जाने, अल्लाह ही जाने, तो उसी के हाथ में है, वही जाने और खूब जाने। और उसका सिला ये मिला कि रब ने बरकतों के दरवाजे खोले, आफियतों के दरवाजे खोले। भाई साहब मुझसे बात कर रहे थे कि आइंदा साल क्या मशवरा है, कोई 7 साल तकरीब ना करें शुक्राने की कि हमारे इस बाग को 100 साल हो गए हैं। 1918 में रजिस्ट्री है, 2018 हो गया। मैंने कहा जी करें, बिल्कुल करें। कहने लगा बुला के कुछ खाना खिला लें अपने दोस्त मुखलिसीन को और इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल में अक्सर जायदाद, तीसरी नस्ल में तो अक्सर जायदाद शायद बहुत कम रहती है। और 1918 की रजिस्ट्री है और 2018 महज अल्लाह के फजल से और उशर की बरकत से और बड़ों के हलाल की राहों की तलाश में वो बढ़ा तो है, कम नहीं हुआ। ये कुछ ज़िंदगी की मिसालें मैंने आपकी दी हैं। आज शेख अबू हाज़िम अल मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाक़या हज़रत पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बताया। ये इसलिए हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमारे रिस्क का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। हमारे रिस्क में हमारे मामलात हैं। हम नौकरी करते हैं किसी की, हम कारोबार करते हैं, हम सनत और तिजारत में हैं, हम ज़िंदगी के जिस शोबे में हैं, इसका हमारे रिस्क के साथ बड़ा ताल्लुक़ है। हमने बच्चों को खिला क्या रहे हैं? कह रहे अब्बा जी वज़ीर आज़म के साथ होते हैं, वज़ीर आज़म हाउस में होते हैं। एक मखबूत और हवास नौजवान, बाल ऐसे बिखरे हुए, मूछें ऐसी, दाढ़ी बेहंगम स्टाइलिश बनाई हुई, हाथ में यहाँ धागे चार, इधर धागे 4-5। और मैं क्या हुआ? कहने लगे मुझे उन्होंने कनाडा भेजा, सैर करा। मैं कनाडा गया, फिर इधर गया, फिर उधर गया, फिर उधर गया। पर ये जो अंदर है ना,
اس کھوپڑی میں، کہنے لگے یہ ایسے نا، میں چاہتا ہوں اس کو یہاں سے کوئی کاٹے، ایسے کہا، میری طرف دیکھیے گا، میری طرف یہاں دیکھیے گا، یہاں سے کوئی کاٹے۔ تسبیح خانے میں اپنی اذان ہوتی ہے، جہاں اپنی اذان ہو تو وہاں اگر جواب نہ دیا جائے تو بندہ گناہگار نہیں ہوتا علماء کی تحقیق کے مطابق۔ تو یہاں کہتے ہیں میری کھوپڑی جو ہے نا، ایسے کوئی اٹھائے، اس کے اندر کوئی چیز ہے اور اس کو نکال دے، اور کوئی آپ سکون دیں اس کے اندر بھر کے، ڈھکنا ڈال کے پھر سی دے۔ کوئی اگر سرجری ہو سکتی نا، میں اس کھوپڑی کو ایسے اٹھوا لیتا، کہ مجھے پتہ ہے کہ پوسٹ مارٹم میں یہ کھوپڑی 2 حصوں میں پیالے کی شکل بن جاتی ہے، اور ہم نکال لیتے ہیں پھر سی دیتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں، ممکن ہے؟ میں نے کہا یہ بتاؤ، آپ کے والد صاحب جب تعلیم حاصل کی تھی اس سے پہلے آپ کے دادا کے پاس اتنا کچھ تھا؟ کرے کہاں تھا، ہم پنجاب کے فلاں ضلع کے رہنے والے ہیں، ہمارے خاندان والے اب بھی فقیر، غریب اور سفید پوش سے بھی نچلے درجے کے ہیں، تو یہ میں نے کہا یہ دولت کہاں سے آئی؟ کہ یہ والد صاحب کو لوگ گفٹ کر جاتے ہیں۔ میں نے کہا کس لیے گفٹ کر جاتے ہیں والد صاحب کو؟ کہنے لگے ان کا تعلق ہے، ان کی بنی بنائی ہے۔ میں نے کہا والد صاحب اگر اس عہدے سے ہٹ جائیں پھر؟ کہنے لگا کوئی گفٹ نہ کرے گا۔ میں نے کہا اس عہدے کا گفٹ ہے تو کیا خیال ہے اس گفٹ کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس بچے کو، جوان تھا 21-22 سال کا، اس کو میرا لفظ گفٹ کی کہانی ساری سمجھ آ گئے، زندگی میں چین نہیں، سکون نہیں۔ مجھے ایک آدمی تھا، بہت بڑا بدماش تھا، یونیورسٹی کا بہت ایک طلبہ یونین کا صدر تھا، کسی بھی طلبہ یونین کا۔ تو ایک دفعہ مجھ سے باتیں کرتے کرتے، اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی، باتیں کرتے کرتے مجھے کہنے لگا مجھے آج تک یاد نہیں کہ کسی کو میں نے انگلی لگائی ہو اور وہ میری گود میں نہ گرا ہو، ایک کے پیچھے میں بہت رہا، اس نے مجھے پکڑائی نہیں دی۔ پھر میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی، اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک دفعہ اس کے خاندان، ایک جگہ شادی تھی، اس کا خاندان بھی وہیں آیا ہوا تھا، اس کا باپ اور دادا، تو میں نے پتہ چلا کہ وہی خاندان ہے، تو میرے اندر کا وہ عشق بھڑکا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ آپ نہیں جانتے، یہ ہیں، یہ اتنے بڑے عہدے پہ رہے، ملک کے جنرل رہے، 3 سٹار جنرل رہے، اور پاکستان کی یہ ضرب مومن کی مشقیں جو ہیں وہ ساری انہی کی وجہ سے ہیں، اور یہ بہت بڑے کنگ ہیں لیکن ڈیڈ آنیسٹ ہیں۔ کہنے لگے مجھے ندامت اور شرمندگی ہوئی کہ میں نے کہاں ہاتھ بڑھایا تھا، اور حلال کی راہوں نے ان کی عزتوں کو بچا لیا۔ کہنے لگے وہی تو ہیں جو کہ ہماری آرمی کا سرمایہ ہیں، ہمارے ملک کے یہ تاج ہیں، اور انہوں نے آرمی کو، فوج کو، ہمارے سرحدوں کی حفاظت کے لیے اللہ صدا کرے۔ میرے دوستو، میں بھی، آپ بھی، میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کسی کے ہاں کھانا نہیں کھاتے تھے، اور اگر کہیں کھانا مشکوک ہے اور ایک طرف دیکھتے تھے، کوشش ہوتی تھی بچ لیتے تھے، بالفرض اگر کوئی چیز محسوس کر لیتے تھے تو مجھ سے پوچھتے تھے کہ طارق کتنے کا بنا ہوگا؟ تو اتنے پیسے، اکثر میں اپنی جیب سے، میں کہ حضرت مجھے اجازت دے میں دے دو، ہاں صدقہ کر دو، ماتے تھے اتنا صدقہ کر دو، اتنا صدقہ کر دو۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، اب بھی ہیں، مر جائے گا کبھی زرگر کے گھر کا کھانا نہیں کھائے گا۔ زرگر جتنا بڑا وقت کا فقیہ ہو، ولی ہو، عالم ہو، بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، اس کے گھر کا کھانا کبھی نہیں کھائے گا۔ سونے کا کام کرنے والا، خاص طور پہ سونا بنانے والا۔ میرے دوستو، زندگی ہماری مختصر ہے۔ میں بھی اپنا سبق سناتا ہوں، 2-4 بول بیٹھتا ہوں تو میرے اندر بھی احساس ہوتا ہے کہ طارق ایسا ہے۔ باقی میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کچھ 100% سیدھی راہوں پہ ہوں۔ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا سبق سنا کے اپنا سبق کو پختہ کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ باقی ہمارا دل ہمارے بس میں نہیں، اور اللہ سے عرض کیا کریں مولا میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں، میرا دل میرے بس میں نہیں، تیری مہربانی ہے اس کو بدل دے یا مقلب القلوب۔ اللہ میرے دل میرے بس میں نہیں ہے، تو بدل دے، تیری مہربانی ہے۔
یقین جانیے ایک گھر کی کہانی میرے سامنے ہے، اب بھی میں کتنی کہانیاں سناؤں، میرے سامنے ہے کہ میرے سامنے ہے ان کے بڑے دلی سے آئے نواب کہلوائے ان کے بڑے، بس اس شخص نے کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے پیسے نہ کھائے ہوں، جمعدار سے لے کر بجلی کے کام کرنے والے، پلمبر کا کام کرنے والے، دھوبی ہے، چھوٹا سے بڑا ہے، کوئی ہے اس بندے کے پیسے نہ کھائے ہوں، اس کے ساتھ اس کی آہیں نہ ہوں، آہیں نہ ہوں۔ اور وہ کہتا ہے میرے حالات نہیں بدلتے۔ کئی دفعہ میں نے بہانے سے تھوڑا سا اشارہ کیا ہے، پر اس بندے کو میری بات سمجھ نہیں آتی، اور حالات ہیں روز بروز نیچے سے نیچے جا رہے کہ جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی ہو جاتا ہے۔ ان کی آہوں کا کیا بنے گا جن کو تو نے ڈانٹ اور جھڑک کے اور دھمکی دے کے اس غریب کو تو نے واپس کر دیا تھا۔ یہ ہماری زندگی کا ایک سبق ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہماری زندگی کی ایک راہ ہے میرے لیے، آپ کے لیے۔ مجھے بھی سبق کی ضرورت ہے، میں بھی خطا کھا سکتا ہوں نامعلوم، شاید میں کسی کا حق کھا رہا ہوں گا، کھا سکتا ہوں۔ ہر پل ڈرتے ڈرتے آخر موت آ جائے، اور ڈرتے ڈرتے آخر زندگی ہمارا ساتھ چھوڑ جائے اور جسم باقی رہ جائے، جو جلا دیا جائے یا دفن کر دیا جائے تیرے مذہب کے مطابق۔ بس جسم کی کوئی حیثیت نہیں، اصل روح کی حیثیت ہے، اور وہ روح جسم کا ساتھ جوڑ جاتی ہے پھر جسم بے حیثیت ہوتا ہے۔ یہ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آج کا سبق دیا ہے۔ اللہ کرے میرا آپ کا سبق یہ پکا ہو جائے اور مرنے سے پہلے ہو جائے، ہماری نسلوں کو بھی پکا ہو جائے، ہمیں بھی پکا ہو جائے، اور مرنے سے پہلے ہو جائے تو زندگی میں بڑی برکتیں آ جائیں گی، بڑی خیریں آ جائیں گی۔ کوئی سوال اسی ضمن میں آپ حضرات کے پاس؟ کوئی سوال اسی ضمن میں؟ جی یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی لائٹیں کنڈیوں پہ لگی ہیں، ڈائریکٹ تاریں لگی ہوئی ہیں، ان کا کیا کریں؟ ان کے لیے دعا بھی کریں، اگر آپ محبت پیار سے ان کو عرض کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ دعا تو ضرور کریں، احساس ضرور کریں، میں بھی کروں آپ بھی کریں۔ اور اس ضمن میں کوئی سوال ہو تو جی۔ صحیح ہے، بیٹھے۔ کہتے میں ایک سرکاری ملازم ہوں، اکثر حرام پہ مجبور کیا جاتا ہے، میرے بس میں نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میں ایک بندے کی ابھی ڈیوٹی لگاتا ہوں، ہمارے پاس ایک بوٹی ہے تو اس کو ہم دواؤں میں استعمال کرتے ہیں، اور وہ اس کی مقدار ہونی چاہیے، اس کی مقدار ہونی چاہیے ہر بندے کی گولی میں چاول کے دانے کے برابر یا آدھے چاول کے دانے کے برابر۔ اگر اسی کی مقدار چنے کے دانے کے برابر ہوتا ہے، ہو جائے ایسی دوائیاں ہوں تو بندہ فوراً مر جاتا ہے۔ اگر میں پوڑیا میں گھوٹ کے آپ کو مجبور کروں پھر بولے آپ نہیں، آپ کہتے ہیں میں نہیں لوں گا، بس یہی ہے۔ اگر میں آپ کو پوڑیا کھوؤں، مجبور کروں، 3-4 بندے آپ کو پکڑیں اور میں کہوں اس کا منہ کھولو، آپ چیخو پکار اپنے طور پہ پوری کریں گے، کشمکش، ہاتھ ہلانا، احتجاج، چھڑوانا پورا کریں گے، بس یہی پورا کر لیں، اپنے طور پہ پورا کر لیں تو انشاءاللہ وہ کریم ہے، بچوا دیتا ہے۔ کئی میرے پاس لوگ آتے ہیں، بے شمار لوگ آتے ہیں۔ آج بلکہ دم کے بعد ہمارا مذاکرہ یہی تھا، لائیو گیا ہے اور نیٹ پہ موجود ہے، دیکھ لیں، لوگوں نے بتایا۔
اور یہ جو آپ نے بیان کیا نا، یہ جذبہ قابل قدر ہے، یہ بہت بڑا جذبہ ہے۔ اس جذبے کے اندر ایک احساس ہے، اور یاد رکھیے گا سب سے پہلے احساس مرتا ہے، بندہ مر جاتا ہے، سب سے پہلے احساس بیدار ہوتا ہے، بندہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو اللہ والے نے بیان کیا ہے، یہ جذبہ قابل قدر ہے کہ آج کے دور میں ایسے بندے بھی ہیں جن کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا ہے، وہ شخص قابل احترام بھی ہے، قابل مبارک بھی ہے، جس کے اندر یہ جذبہ بیدار ہو گیا، احساس بیدار ہو گیا۔ جب احساس ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک اس احساس کی برکت سے اس بندے کے لیے راہیں کھولتا ہے۔ اس احساس کو زندہ رکھیے گا، اور یہ احساس آپ کے اندر ایمان کی دلیل ہے۔ جی جی یہ تو علماء سے پوچھیں کہ جوا کھیلتا استا کم زئی اچھا ٹھیک۔ ہاں جی، اور کوئی بات ہے؟ جی جی، ایک ہے توبہ، ایک ہے استغفار، فرق ہے۔ استغفار کے معنی ہے اللہ معاف کر دے، توبہ کے معنی معاف کرنا نہیں ہے، توبہ کے معنی آئندہ نہیں کروں گا۔ پھر سنیں، استغفار کے معنی اب مولا معاف کر دے، اور توبہ کے معنی معاف کرنا نہیں، آئندہ نہیں کروں گا۔ حقوق کے معاملات میں صرف توبہ استغفار نہیں، جب تک کہ وہ خود معاف نہ کرتے۔ وہ بہن کی شکل میں ہے، بیٹی کی شکل میں ہے، دوست کی شکل میں ہے، عزیز کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے۔ اور دنیا کا سب سے عظیم انسان وہ ہے جو جھولیاں بھرنا چاہتا ہے رزق کی، دولت کی، مال کی، چیزوں کی، وہ اپنا حق معاف کر دے اور معاف کر کے پھر بھول جائے۔ وہ دنیا کا سب سے عظیم انسان ہے۔ جی ہاں، کہتے ہیں ایک بندہ ایسا ہے جس نے لوگوں کے حق کھائے ہیں، اب وہ سونے میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے تو مٹی ہو جاتا ہے، واپس کیسے آئے؟ واپسی کے دو راستے ہیں، ایک جن سے غلطی خطا ہوئی ہے ان کے پاس جائے، اعتراف کرے اور ان سے منوائے، لکھے اور ان کو دینے کا وعدہ کرے، اور ان کو جتنا کمائے تھوڑا تھوڑا دے، اور دوسرا اللہ سے معاملہ استغفار ہے۔ بندوں کے سامنے اعتراف، رب کے سامنے استغفار۔ اعتراف اور استغفار، یہ دو راستے ہیں، دو ہی راہیں ہیں۔ تیسرا راستہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ مجھے آپ کو سچی راہیں دے، اللہ مجھے بھی سنبھالے رکھے، میرے قدم بھی سنبھالے رکھے۔ میرے لیے ضرور دعا کیا کریں۔ ممبر پہ بیٹھنے والے بڑے خطرے میں ہوتے ہیں، مسندوں میں، درگاہوں پہ بیٹھنے والے جن کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھیں بہت خطرے میں ہوتے ہیں، تو میرے لیے بہت دعا کیا کریں۔ اللہ حفاظت اور کفایت کا نظام رکھے، اللہ عافیت اور برکت کا نظام رکھے۔ ضرور دعا کیا کریں۔ ہر لمحہ، ہر پل میں بہت زیادہ محتاج ہوں، کہیں سب سے زیادہ، اور میری نسلیں بہت زیادہ محتاج ہیں۔ اللہ آپ کو دنیا آخرت کی خیریں عطا فرمائے۔ نستغفرک و نتوب الیک۔ استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما مولا، ہماری حاضری کو قبول فرما۔ یہ تو بس باتیں ہی ہیں ساری، اے اللہ ان کو وجود تو عطا فرمائے گا، ان کو وجود تو عطا فرمائے گا، ان کو وجود تو عطا فرمائے گا۔ ہمارے حال کو مولا ہر وقت اپنی رحمت کی نظر پہ رکھ، ہمیں مولا نفس اور شیطان کے حال پہ نہ چھوڑ، ہمارے حال پہ ترس کا، رحم فرما، رحمت فرما، عفو فرما، عافیت فرما، اور شفقت کے دروازے، خیر کے دروازے کھول دے۔ ذلت، دلت اور قلت کی ساری راہیں مولا بند کر دے، تو دنیا میں بھی خیریں عطا فرما اور آخرت میں بھی خیریں عطا فرما، اور دنیا میں بھی برکتیں عطا فرما اور آخرت میں بھی برکتیں عطا فرما۔
آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہاں مراقبہ تو بھول گئے، آپ نے یاد ہی نہیں دلایا، ابھی کرتے ہیں۔ پہلے مراقبے کی تھوڑی سی ترتیب عرض کر دوں، مراقبے کی تھوڑی سی ترتیب۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات سے شارٹ کٹ ایسے پہنچ جائے، شارٹ کٹ بالکل شارٹ، تو وہ مراقبے پہ تھوڑی سی محنت کر لے، یقین جانے۔ ابھی ہم تو مراقبہ کریں گے انفرادی بیٹھ کے، گھر میں، اپنے وطن میں، اپنی جگہ میں بیٹھ کے مراقبے پہ کی تھوڑی سی مشق کریں، مراقبے کی مشق کریں۔ پہلے نا ایسی عادت سی محسوس ہوگی، وہ خیال آ رہا، وہ دھیان آ رہا، کبھی یہ تصور آ رہا، کبھی یہ تصور آ رہا۔ اس عادت کو نہ چھوڑیے گا، ایک وقت آئے گا عادت عبادت بن جائے گی، عادت عبادت بن جائے، اس کو نہ چھوڑیں، پہلے عادت محسوس ہوگی۔ ایسے آنکھیں بند کر کے اللہ کی ذات عالی کا تصور، اللہ کی ذات عالی کی توجہ، اللہ کی ذات عالی کا دھیان، پھر کھلی آنکھوں میں بھی وقوف قلبی ہوگا، کھلی آنکھوں میں بھی وقوف قلبی ہوگا۔ وہ کیا وقوف قلبی کیا ہے؟ سن لیں، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے۔ یہ وقوف قلبی ہے۔ یہ وقوف عرفہ سنا نا، عرفات کے دن وقوف کرنا، یہ وقوف قلبی ہے، دل میں کسی چیز کا ٹھہر جانا، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ پھر دل میں اللہ جب آ جاتا ہے، پھر دنیا کے مشغلے بھی ہوتے ہیں، دنیا کا نظام بھی ہوتا ہے، دنیا والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی، کاروبار بزنس بھی، گھر بیوی بچے بھی، پر اندر وہی ہوتا ہے، اندر وہی ہوتا ہے۔ گنگا میں بھوچال تھا، ڈوبنے کے خطرے تھے اور گنگا موجوں پہ تھا، تو ایک بندے نے کشتی پہ سوار ہو کے گنگا کے پار جانا تھا، سب کشتی والوں نے اپنی کشتیاں باندھی ہوئی تھیں، تو پریشان، جانا ایمرجنسی تھا۔ کسی نے کہا وہ ایک درویش ہے وہاں، تھے بڑے جلالی، ان کے پاس جا لے، دعا کر دیں گے تو تیرا کام ہو جائے گا۔ ان کے پاس گئے، بیوی بچے بہت اندر، حضرت وہ جانا ہے گنگا میں تمہیں، کہ میں کیا کروں؟ اس نے کہا گنگا کا طوفان ہے، دریا موجوں پہ ہے، اب تو دریا ہی سوکھ گئے بیچارے، تو آپ دعا فرما دیجئے۔ میں کون سی دعا کروں بھائی؟ دریا ہے، موسم ہے، ساون بادو کا، بارشیں ہیں، فلاں ہیں، اس میں تو دریا ہوتے ہیں، اور حضرت دعا فرما دے۔ پیچھے لگا رہا تو کہنے لگا اچھا چلو جا کے گنگا سے کہے وہ اس بندے نے مجھے پیغام دیا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے نہیں ملا۔ وہ چلا گیا، ادھر بیوی نے کوہرام بچا دیا، یہ بچے حرام کے ہیں۔ ویسے بھی درویشوں کی بیویاں جو ہیں وہ تو وہ گیا بندہ، اس نے جا کے یہی بات کہہ دی کہ مجھے اس درویش نے بھیجا ہے۔ گنگا میں ایک دم ٹھہراؤ آ گیا، گنگا ٹھہر گئی، کشتی گئی، واپس آئے، سارا کچھ کام ہو گیا۔ واپس آ کے شکریہ ادا کیا کہ حضرت، مان لگے حضرت بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ کے ماشاءاللہ بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہیں۔ کہنے لگے بھی ہم نے اللہ کی ذات کا تعلق اتنا قائم کر لیا ہے کہ دل میں وہی ہے، باقی یہ اس کا حکم سمجھ کے گئے ہیں، باقی دل کے اندر وہی ہے، دل میں اسی کی لذت ایسی ہی بسی ہے کہ بس اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو ہاں ملے گا، نہ ہم نے جانا کہ وصل کیا ہے، نہ ہم یہ سمجھے وصال کیا ہے۔ وہ اسی لیے اس کریم کو اس کی محبت کا واسطہ دیا ہے، مان گیا ہے کہ سچا ہے، اس کے سامنے گنگا کی کیا حیثیت۔
یہ ہے مراقبہ، شارٹ کٹ نظام ہے۔ پھر نیل پہ، دریائے نیل پہ حکم چلتے ہیں، چلنا ہے تو چل، ہمیں تیری لوڑ نہیں ہے، جاؤ یہ خط ڈال دو۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور دریائے نیل دنیا کا سب سے بڑا دریا اب بھی چل رہا، اور پانی پہ حکم چلتے ہیں۔ تو وقوف قلبی مراقبہ، بہت مشق کی، پھر ایک وقت آتا ہے تو وہ مشق تھوڑی سی بھی کریں تو زیادہ حاصل ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک بس والے کو دیکھا تو بڑے لمبے سفر سے آیا، وہ بس میں جو ہے وہ میرا پاؤں سویا ہوا تھا، میں بس سے نہ اترا، اس نے کہا اترے، میں کہا میرا پاؤں سو رہا ہے، میں ابھی اترتا ہوں۔ تو وہ کنڈکٹر جو ہے نا وہ آیا، اس نے بس کو گیئر لگایا، پھر یوں کرے، پھر یوں کر کے بیٹھا، یوں ایسے کرے، یوں کرے۔ میں کہا دیکھو یہ ابھی مراقبہ سیکھ رہا ہے، اور استاد جو ہے وہ مراقبہ سیکھا ہوا تھا۔ اس کی ڈرائیونگ میں دیکھ رہا تھا کہ پچھلی سیٹ پہ ایک چیز پہ خاص نظر بھی تھی، کیسٹ بھی تبدیل ہو رہی تھی، دائیں بائیں شیشے بھی تھے، اور سارا کچھ بھی تھا، اور استاد کی ڈرائیونگ تھی اور بڑی سپیڈ سے جا اس نے مراقبہ سیکھ لیا تھا۔ سگریٹ بھی استاد کر رہا تھا، کیسٹیں بھی بدل رہا تھا، نظام بھی چل رہا تھا۔ میں نے کہا بیٹا تو بھی ایسے کر، ایک وقت آئے گا مراقبہ سیکھ جائے گا۔ اے جوش جنوں بیکار نہ رہے، کچھ خاک اڑا ویرانے کی، دیوانہ بھی بننا مشکل نہیں، صورت تو بنا دیوانوں سے۔ تو پہلے عادت، پھر عبادت۔ عادت تو بنا کے ایسے بیٹھ جائیں، جھوٹ موٹ کہتے ہیں ایسے بیٹھ جائیں۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ کہتے ہیں رونے والی شکل بنا لے تب بھی کہوں آج اب میرا ہے، شکل بنا لے صرف رونے جیسے، رونا تو دور کی بات۔ چلو ہم درویشوں والی شکل تو بنا لیں، ایسے بیٹھ کے مراقبے میں اللہ کی ذات کو مولا تجھے تلاش کر رہے، ساری دنیا تلاش کر لی پر تجھے گم کر بیٹھے، اب ایک احساس ہوا ہے کہ تو آ جا، تو مل جا، میں تیرا ہو جاؤں تو میرا ہو جا۔ الہی کو تجھ سے کیا کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، یہ ہے مراقبہ۔ الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، یہ ہے مراقبہ۔ شارٹ کٹ سبجیکٹ، بہت شارٹ کٹ سبجیکٹ، محنت کر لیں، اللہ کی ذات کا تصور ہو، عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل اللہ 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 کا، بس یہ ایک چھوٹا سا تصور ہے، اسی کو لے کے بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نور کا جھماکہ کیسے ہوتا ہے، جیسے ایک بٹن آن ہوتا ہے نا، ٹھو چٹک کر کے ایسے بٹن آن ہوتا ہے، سارا حال سارا کمرہ ایسے روشن ہو جاتا ہے، ایسے بٹن آن ہوتا ہے، ایسے بٹن آن۔ تو کیا خیال ہے، اب جلدی مراقبہ نہ کریں؟ انہوں نے کہا جی بس اب سمجھ آ گئی، اب مراقبہ کروا، یہ شارٹ کٹ سبجیکٹ بتا، میں شارٹ کٹ ایسے بتا یوں ہم پہنچ جائیں، اور منزل مسکراتی ہے ہمارے سامنے۔ اور مراقبہ کرنے والے کو موت کے وقت بھی، جب بے بسی بے کلی کی کیفیت، سب تانے بانے اور انسان بے بس ہوتا ہے، اس وقت بھی اللہ پاک کی تعلق اور اللہ کا دھیان اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ آج میرے دوست بتا رہے تھے کہ وہ ایک سائنسدان، کون سا نام لیا، جس کا آخری وقت میں بندر، اس نے بندر کو کہا، انسان پہلے بندر تھا، اس کو کہتے ہیں نظریہ ارتقاء، ڈاروین۔ بھائی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا کہ کہنے لگے میں نے ڈاروین کی تحریر پڑھی، اس کی آرٹیکل کہ اس کی بیٹی نے لکھی، تو لکھا تھا کہ ڈاروین کا آخری وقت میں اس کا چہرہ بندر کی طرح ہو گیا تھا۔ ساری عمر اس نے بندر پہ ریسرچ کی، ساری عمر بندر پہ ریسرچ کی، اور جو ساری عمر اللہ پہ ریسرچ کرے، مولا تو ہی آ جا، تو مل جا، پھر گر پڑا، پھر کپڑے جھاڑ کے اٹھ پڑا، پھر گر پڑا، کبھی خواہش نفس نے، کبھی لذتوں نے، کبھی دنیا کی چیزوں نے،
مجھے پھر پھسلا دیا، پھر چل پڑا، پھر چل پڑا۔ وہ جانتا ہے، فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں، یا اللہ یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں، یا اللہ تو ایسا کرتا کیوں کرتا ہے؟ تو میرے دوستو، بس چھوٹا سا یہ اللہ پر کریم ہے، اللہ بس بندے پہ ترس کھاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے سارا کچھ جو ہے محنت کر کے ابھی بھی میں اس کو نہیں ملا۔ وہ غیرت والا ہے، بڑی غیرت والا ہے۔ کچھ عرصہ محنت کر لیں، کوشش لگے رہیں تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا، لگے رہیں۔ ایک وقت آتا ہے اللہ کا تعارف، اللہ کا تعلق ایسے نصیب ہوتا ہے، کن فی الدنیا غریباً، دنیا تجھے پہچان ہی نہیں سکتی، تیرے دل کی شمع کہاں سے کہاں لگی ہوئی ہے، اور مزہ اسی میں ہے، دنیا پہچان نہ سکے۔ ہاں مزہ اسی میں ہے، کوئی تجھے پہچان نہ سکے، کوئی کیا کہے، کوئی کیا کہے، کوئی کیا فتویٰ لگائے، کوئی کیا اسٹیمپ لگائے، کوئی کیا بات کہے، ایسے ہی چلتے ہیں۔ اس سے تعلق بن جا، تو پھر کریں مراقبہ۔ ہاں جی اللہ والے، اب ہم لائٹیں بند کریں گے، ایک تصور ہوگا ہمارے ساتھ کہ اللہ کی ذات عالی کا تصور، کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا، اور یہ چیز زبان سے دہرانی ہے، دل سے نہیں دہرانی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا